مجھے اور آپ کو اپنے اس پاک گھر کے اندر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر، ہمارے گھر بار پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ بنائے رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے موجود ہے، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 259، 160۔ اللہ کریم نے ایک طویل آیت مبارکہ ارشاد فرمائی، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ اس آیت مبارکہ میں ایک سچا قرآنی واقعہ کئی ہزار سال پہلے کا اللہ کریم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ذکر فرمایا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے عزیر علیہ السلام۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر۔ یہ کافر بادشاہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں دنیا کو فتح کروں، مختلف علاقوں کو۔ بیت المقدس جو الحمدللہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس نے اس پہ حملہ کیا، وہاں میں بہت سے لوگوں کو مارا۔ بعض کتابوں میں تفاسیر میں لکھا 70,000، کسی میں 1,00,000 لوگوں کو مار دیا، اور 70,000 کے قریب لوگ بھاگ گئے، اور بہت سے لوگ قید ہو گئے۔ اب جو لوگ قید ہوئے، ان قید ہونے والوں میں اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام بھی قیدی بن گئے۔ یہ لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب عزیر علیہ السلام اپنی قید سے فارغ ہوئے اور واپس اپنی بستی کی طرف آئے، تو جب اپنی بستی کے قریب آ کے دیکھا تو پورے کے پورے گھر ٹوٹ چکے ہیں۔ انہوں نے گھروں کو توڑ دیا، کھنڈرات کا نمایاں حصہ نظر آ رہا ہے، گھر نہیں، یہ تو کھنڈر ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور کوئی وہاں پہ انسان نہیں بس رہا۔ تو آپ روئے بھی اپنی بستی کو دیکھ کر، بستی والوں کا حال دیکھ کر، کتنا ظلم ہوا۔ اور وہاں پہ جب آپ آئے تو آپ نے وہاں اپنے دل میں یہ کہا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یہ جو سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے، اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا؟ مطلب اللہ دوبارہ کیسے اس کو آباد فرمائے گا؟ اب یہ آپ کا ایک سوال ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا، اور نبی جو رب سے پوچھتے ہیں رب ان کو اس کا اثر دکھاتا بھی ہے۔ اب آپ کے پاس ایک خچر تھا جس پہ آپ سوار ہو کے آئے، اور وہاں پہ کچھ انگور لگے تھے، آپ نے ان انگوروں کو نچوڑا، ان کا شیرہ بنا کچھ پی لیا، کچھ اپنے پاس برتن میں محفوظ کر لیا، اور کچھ کھجوریں وغیرہ وہ تناول کی۔ اب آپ نے گدھے کو یا خچر کو، جو جانور تھا، درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور خود ایک درخت کی چھاؤں میں آپ لیٹ گئے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اب یہاں قرآن فرماتا ہے جب وہ لیٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 100 سال کی نیند ڈال دی۔ 100 سال کی نیند۔ جب آپ سوئے تو عمر 40 سال، 40 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ اس وقت شباب، جوانی، اللہ نے نیند دے دی، اور نظام کائنات چلتا رہا۔ جب آپ کو سوئے ہوئے 70 سال ہو گئے۔ کتنے سال جی؟ تھوڑی آواز بھی آنی چاہیے، ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ 70 سال کی عمر جب مطلب سوئے ہوئے گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک، جو اس وقت کے مذہب کے مطابق مسلمان کوئی بادشاہ تھا، اس کو اس طرح بھیجا کہ اس کے دل میں بات ڈالی۔ وہ سفر کرتے کرتے جب بیت المقدس کی طرف آیا، کہ اس زمانے میں تو میڈیا نہیں تھا، کہیں تباہی ہوئی، جنگ ہوئی تو فوراً خبر پہنچ جائے۔ جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ بیت المقدس کے اطراف میں بستی تباہ ہو چکی ہے، یہ تو بڑا برا حال ہے۔ اس وقت سے شروع سے وہ مقدس جگہ تھی، اس کے دل میں رحم آیا، وہ مسلمان بادشاہ تھا، دکھ بھی ہوا۔ اس نے کیا کیا، اپنے مزدوروں کو بلایا، لوگوں کو بلایا، اس شہر کو پہلے سے بہتر طریقے پر دوبارہ تعمیر کیا، پورا شہر بنا دیا۔ اب ظاہر ہے 70 سال گزرنے کے بعد ٹیکنالوجی نہیں آتی ہے، جیسے اب اس زمانے میں دیکھ لیں ہم لوگ، پہلے اور اب
ٹیوب ویل لگتے تھے، نلکے بنتے تھے، اب گھروں میں نلکے ختم ہو چکے ہیں، پھر موٹر ڈونکی پمپ آئے ختم ہو گئے، اب ٹربائن آ گئی ہے۔ اس طرح جدت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، تو پہلے سے بہتر طریقے پر اس بادشاہ نے اس پورے شہر کو آباد کیا۔ اب جو لوگ روپوش ہو چکے تھے اس وقت بھاگ گئے تھے، تو اطراف کے علاقوں میں چھپے ہوئے تھے، اب ان کی اولادیں آگے سے جوان ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا شہر دوبارہ آباد ہو گیا، تو یہ سب لوگ آ کے وہاں پر بس گئے، شہر دوبارہ سے بس گیا۔ مزید 30 سال اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو سلائے رکھا۔ 100 سال تک جب عزیر علیہ السلام سوتے رہے، اب شہر آباد ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو خواب سے بیدار کرو اور ان سے پوچھو کہ نبی بتائیے کہ آپ کتنی دیر سوئے۔ میرے تمام دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآنی واقعے کو سنیے بھی، سمجھیے بھی، اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہماری جو اگلی گفتگو ہے وہ ساری اسی واقعے کے اوپر منحصر ہے۔ اب جبرائیل امین آئے، قرآن کہتا ہے قال کم لبثت، اٹھایا، آپ اٹھے، دیکھا، کہا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا جی کیا بات ہے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ نبی بتائیے آپ کتنی دیر سوئے رہے، تجھ کتنا سوتے ہوگے۔ قرآن کے الفاظ ہیں جو عزیر علیہ السلام نے کہے، آپ نے فرمایا لبثت یوما او بعد یوم، مجھے لگتا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوں گا یا ایک دن سے بھی تھوڑا سویا ہوں گا۔ یہ عزیر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد کہہ رہے ہیں جی مجھے لگتا ہے ایک دن یا آدھا دن ستا ہوا۔ تو جبرائیل امین نے کہا بل لبثت 100 عام، اے اللہ کے نبی آپ ایک دن نہیں، آپ تو 100 سال تک سوتے رہے۔ ذرا اپنے خچر کی طرف دیکھیں، جب دیکھا تو اس خچر ہے ہی نہیں، ہڈیاں شڈیاں بھی گل سڑ چکی ہیں، نام و نشان نہیں۔ کہا ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جب کھانے کو دیکھا بالکل فریش، تر و تازہ، باسی بھی نہیں ہوا 100 سال کے بعد بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا، عزیر علیہ السلام دیکھا کہ شہر پہلے سے بہتر دوبارہ آباد ہو چکا ہے، اور جب سوئے تھے تب بھی عمر 40 سال تھی، اور 100 سال کے بعد جب اٹھے تب بھی عمر 40 سال، ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ یہ قرآنی واقعہ علماء فرماتے ہیں، اس قرآن کے واقعے سے پتہ چلا کہ جو رب نے قرآن میں بار بار فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کہ ایک طرف اس نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند دے دی اور دنیا کی نظروں سے بھی چھپا لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کون یہاں سویا ہے کہ نہیں ہے۔ پھر 100 سال تک زمانہ کے کارخانہ قدرت چلتا رہا، چاند نکلتا رہا، ڈوبتا رہا، سورج اپنے وقت پہ آتا رہا، ہوائیں چلتی رہی، آندیاں، طوفان، ستارے، سب کچھ چلتا رہا، لوگ مرتے رہے، جیتے رہے۔ پر 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک لمحہ، ایک دن، کچھ آدھا دن سویا ہوں گا، لیکن جب دیکھا تو دنیا تو پہلے سے بہتر آباد ہو چکی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جو رب اس بات پر قادر ہے کہ ایک طرف عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، انہیں خبر بھی نہ ہو، وہ کارخانہ قدرت دنیا کا نظام چلتا رہے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ راتوں رات اپنے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائے، اور جب مصطفیٰ کریم واپس آئیں تو کنڈی بھی ہل رہی ہو، بستر بھی گرم ہو، اور پانی بھی چل رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں، اے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات دے تھوڑے ویلے چ حضور گئے ہون مسجد حرام تو مسجد اقصی، انبیاء دی امامت کروائی ہوئے، پھر 7 آسماناں دی سیر کیتی ہوئے، جنت دوزخ ویکھی، رب دا دیدار کیتا، واپس آئے تے رات ننگی نہیں۔ یہ لوگ اپنی عقلوں سے سوچتے ہیں، جبکہ یہ باتیں ہیں قرآن و حدیث کی۔ نبی کوئی ایسا کام کرے جو عقل میں نہ آئے، جو انسان کی سمجھ سے باہر ہو، اس سے کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ معجزہ۔ تو یہ نبی پاک کے معجزات میں سے ہے۔ چلیں، لوگ کی عقلوں میں اگر بات سمجھ نہیں آتی تو کم از کم قرآن پاک کا 15واں پارہ اور اس کی پہلی آیت جو سورۃ الاسراء شروع ہوتی ہے اس کو ذرا ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان اللہ، کون سی ذات؟ جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات فرما رہا ہے کہ میں لے گیا۔ سیر کون کروا رہا ہے جی؟ تو جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا،
میں نے سیر کروائی. تو جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں سیر کروا رہا ہوں تو یہ لوگ کس طرح منع کر سکتے کہ نہیں ہو سکتا؟ رب کہہ رہا ہے میں نے کروائی. تو یہ لوگ تو قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں. کہا فرمایا لیلن، یہ جو لیلن پہ تنوین دو زبریں، لیلن کہ یہ تقلیل ہے کہ تھوڑی سے حصے میں، پوری رات سیر نہیں کروائی. اللہ کہہ رہا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا اپنے رسول کو. مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جس کے اطراف میں جو جگہ ہے وہ برکت والی جگہ ہے. اب ذرا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ کیجیے گا کہ رات کا پہر ہے، میرے اور آپ کے نبی، ہم سب کے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. اور ابھی یہ نبوت کا اعلان کرنے کے 10واں سال ہے. ان نبی پاک کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہوئے. مکے کی زندگی ہے ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے. سدرۃ المنتہا جو ان کی جگہ ہے. جبرائیل حاضر ہو گئے. جی رب کہا ایسا کرو تمام فرشتوں سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے سارے کام کاج چھوڑ دیں. میکائیل سے کہہ دو کہ جو رزق کا پیمانہ ہے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے. اسرافیل سے کہہ دو اس سور کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے منہ سے ہٹا دے. اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے لوگوں کی روحیں قبض کرنا چھوڑ دو. اور جنت کی حوروں غلمان کو بولو کہ جنت کے محلات پہ کھڑی ہو جائیں اور جنت کو آراستہ اور پیراستہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آج رات میرا محبوب جنت کی سیر کو آ رہا ہے. جبرائیل امین حکم کی تعمیل کی، سب فرشتوں میں اعلان کر دیا، ہر طرف سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے محبوب کی آمد کے طرف منتظر ہو گئے اور استقبال کی تیاریاں شروع کر دی. میرے شیخ طریقت بڑے مخصوص انداز میں فرماتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمد کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ سب تفاسیر میں موجود ہے. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، روح المعانی، روح البیان، ان تفاسیر میں یہ باتیں موجود ہیں. اب کہا جنت سے سواری لے کے جاؤ جو میرے محبوب کو یہاں لے کے آئے. وہ سواری کا نام ہے جی براق. کیا نام ہے؟ اور براق ایک ایسی سواری کہ جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی سوار نہیں ہوا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان بھی ہے، آپ کی عظمت بھی ہے. اس کی ذرا حیت سن لیجئے. اس براق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، معارج النبوہ میں حدیث موجود ہے کہ وہ براق ایسا جانور جس کا سینہ سرخ یاقوت کا اور چمک رہا، اور اس کی پشت بجلی کی طرح کوندتی، اس کی ٹانگیں سبز زمرد کی بنی ہوئی، مرجان سے بنی ہوئی، اس کی گردن یاقوت سے پیدا کی ہوئی، اور جنت کی زین اس کے اوپر سجائی ہوئی جس طرح کے ساتھ سرخ یاقوت، اور اس کی رکاب کی جو لگامیں ہیں وہ اویزاں تھی، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ سواری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی جا رہی ہے. اب آسمان دنیا، رات کا وقت ہے، دنیا محو خواب ہے، سوئی ہوئی ہے. پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے. جبرائیل امین نورانی فرشتوں کے جھرمٹ میں 70,000 دائیں ہیں، 70,000 بائیں ہیں. اس براق پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، وہاں پہنچے. آج بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے جی جبرائیل امین حضور کا استاد ہے. جبرائیل امین وہی لے کے آیا، اس نے حضور کو سکھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہے جی. پھر استاد ادب والا ہوتا ہے. کبھی بھی کسی استاد نے اپنے شاگرد کے پیروں کو ہاتھ نہیں لگایا. شاگرد کا کام ہے کہ استاد کے پاؤں دبائے، اس کی خدمت کرے. اب جبرائیل امین آتے ہیں، منظر بڑا عجیب ہے. نبی پاک سو رہے ہیں، جبرائیل کو حکم ہے رب کی طرف سے میرے محبوب کو لے کے آ. جب آئے تو دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل امین پریشان ہو گئے، رب کا حکم محبوب کو لے کے جانا ہے اور مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں. اگر میں نے حضور کو جگایا کہیں ایسا نہ ہو حضور کی نیند خراب ہو جائے اور حضور ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. حضور فرماتے ہیں یہ جو آنکھیں نا ہماری یہ سوتی ہیں، دل کی آنکھیں کبھی نہیں سوتی. نبی پاک کی دل کی بھی 2 آنکھیں تھیں جو جاگ رہی ہیں اور منظر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھتا ہوں جبرائیل کیسے اٹھاتا ہے مجھے. اب کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، پریشان کراں تے کی کراں. اتنے میں رب کی طرف سے آواز آئی، یا جبرائیل قبل قدمی،
اے جبرائیل آج کے دن کے لیے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا. کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. اے جبرائیل ذرا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے, میرے محبوب خود ہی بیدار ہو جائیں گے. اور عشق والے لکھتے ہیں گویا یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جبرائیل امین پہلے ہی تیار ہے کہ بس حکم ہو تو صحیح میں محبوب کے قدموں کو چوم لوں, میں حضور کے قدموں کو بوسہ دوں. ادھر حکم ہوا, جبرائیل امین نے فوراً حضور کے قدموں کو بوسہ دے لیا. حضور کو ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگے جب پیروں پہ, آپ بیدار ہوئے. پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ کہا حضور ان اللہ حشتاک الی لقائک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. رب آپ کا انتظار فرما رہا, چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. پھر جنتی لباس لایا گیا, حضور کو پہنایا گیا اور آپ کے سر مبارک پر ایک امامہ باندھا گیا. علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں وہ امامہ جو حضور کے سر مبارک پر معراج کی رات سجایا گیا, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے اللہ نے وہ امامہ بنا دیا تھا. اس امامے کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 7000 سال پہلے بنایا, اور 40,000 فرشتے ہر وقت اس کے ارد گرد ادب اور تعظیم کے لیے کھڑے رہتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ معراج بعد کی بات نہیں, اللہ نے پہلے ہی پلان کر رکھا تھا کہ اپنے محبوب کو بلاؤں گا. جب میرا محبوب دنیا میں آئے گا تو دنیا والوں کو اپنے محبوب کی عزت اور عظمت دکھاؤں گا. اب حضور کے سر مبارک میں رکھا گیا, براق پر میرے نبی اور آپ کے نبی تشریف ہوتے ہیں. اب براق سفر چلنا شروع ہوتا ہے. وہ جگہ جہاں پہ آج مدینہ منورہ ہے نا, وادی بطحا, جب وہاں پہنچے تو حضور یہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ واقعہ ہمیں تو پتہ چلتا نا بھئی, ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ اے حضور نے دسیا ہے, حدیث جو موجود تھا سانو پتہ ہے کہ حضور نے کیا ہی جو گزرے. جبرائیل امین نے براق روکیا, کیا یا رسول اللہ تشریف لائیے 2 رکعت نفل ادا کریں, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے. ہجرت سے پہلے جگہ دکھائی جا رہی ہے. حضور نے 2 رکعت نفل پڑھے, پھر سفر چلتا ہے آگے. حضور بیت المقدس مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو حضور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں جا رہا تھا ایک سرخ پہاڑ تھا. اب مصطفیٰ کریم کی نگاہوں کا علم, اندازہ, قدرت جو رب نے حضور کو عطا فرمائی, دیکھیے کہا سرخ پہاڑ ہے جس کے اندر ایک قبر ہے. اس قبر کے اندر میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں. حضور پہچانتے بھی ہیں, حضور تو موسیٰ علیہ السلام زمانے میں تھے ہی نہیں, تو حضور خود بتا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی, میں نے قبر میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں, ان کی زندگی ہماری طرح نہیں ہوتی, وہ جانے کے بعد بھی اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. حضور جب پہنچے مسجد اقصی میں تو وہاں تو نور ہی نور تھا, زمین سے لے کے 7ویں آسمان تک, سدرۃ المنتہا تک نور ہی نور, فرشتے بھی نور ہیں. انبیاء علیہ السلام کو مبشر 1,24,000 وہاں تشریف فرما ہے, اور حضور کا سب انتظار کر رہے ہیں. جیسے حضور پہنچے اندر استقبال ہوا, سب نے مصافحہ کیا, ملاقات ہوئی. اس کے بعد حضور سے کہا گیا آدم علیہ السلام بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام بھی ہے, نوح علیہ السلام بھی, سارے نبی جو پہلے آئے سب موجود ہیں. جبرائیل امین نے اذان کہی, آپ کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا گیا. وہاں میرے اور آپ کے نبی نے مسجد اقصی کے اندر جو بیت المقدس ہے انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی, اور میرے نبی امام الانبیاء بن گئے. حضور نے جماعت کرائی, سب نے پیچھے نماز ادا کی. اس بات کی طرف قرآن پاک اشارہ کرتا ہے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ 3 پارہ, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے نہیں, ان کی روحوں سے, ابھی نبی دنیا میں نہیں آئے, ابھی عالم ارواح میں ہیں, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کی روحوں سے وعدہ لے رہے ہیں کہ نبیوں کی جماعت مجھ سے وعدہ لو کہ جب میں تمہیں حکمت, کتاب, دانائی عطا فرما دوں گا, پھر جب تمہارے پاس میرا محبوب نبی آئے گا تو اس پہ ایمان بھی لے کے آنا, اس کا ساتھ بھی دینا. تو کیا تم اس بات میں مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ تو سارے نبیوں نے کہا یا اللہ کیوں نہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم بھی گواہ ہو جاؤ, اور تمہارے اس وعدے پہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں. اب آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے تو سارے نبی پہلے تشریف لے جا چکے تھے. حضور کسی نبی کے زمانے میں نہیں آئے, تو نبیوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا. تو اللہ نے معراج کی رات جب حضور کو مسجد
اقصی میں بلایا بیت المقدس میں، تو وہاں جو حضور نے جماعت کروائی، انبیاء نے پیچھے جماعت اقتدا کی، وہ اس بات کا اقرار تھا کہ جو وعدہ ہم نے وہاں کیا تھا آج اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں، کہ آپ آگے ہیں ہم پیچھے، کہ ہم آپ کو بھی اپنا امام اپنا نبی مانتے ہیں۔ اور اسی بات کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں نماز پڑھی گئی تھی اس میں راز تھا، کہا نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیا ہو معنی اول و آخر، کہ پتہ چل جائے پہلے کون ہے بعد میں کون ہے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، عیا ہو معنی اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے، کہ جو نبی پہلے آگے حکومتیں کر گئے ہیں آج سب پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ آپ ہی بادشاہ ہمارے بھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نا بڑے لوگ آپ کو قرآن دکھائیں گے، میرے پاس قرآن موجود ہے، میں نے 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی۔ اس آیت مبارکہ میں صرف اور صرف خانہ کعبہ سے لے کر تو بیت المقدس تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اس کا ذکر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اتنے تو بس یہی لکھا ہے کہ حضور مکیوں بیت المقدس تک آئے، یہ 7 آسمانہ دی سیر، جنت ویکھنی، دوزخ ویکھنی، رب دا دیدار کرنا، یہ تو قرآن 'چ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے آگے نہیں لکھا ہوا۔ پر میں کہتا ہوں یار خدا دے بندے ہو، کدی قرآن پورا تے پڑھو، 27 پارہ کھولو، سورۃ النجم قرآن پاک سورۃ 27 کے پارے کے اندر موجود ہے۔ معراج کا اگلا حصہ وہ جو آسمانوں کی سیر آپ نے وہاں ذکر کیا ہے، میں وہ پڑھتا ہوں آپ کو سناتا ہوں، میں حوالہ دے رہا ہوں، بعد میں کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ لے لیجئے گا، یہاں سے پڑھیے گا، قرآن تو یہی ہے نا، تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی وہاں پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب حضور جب گئے 7 آسمانوں کی سیر کی، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے تو فرشتوں نے رب سے عرض کی کہ یا اللہ تیرا سونا محبوب عرشوں کی سیر کے لیے آیا ہوا ہے، ہمیں بھی حکم دے، اجازت دے، ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کر لیں۔ تو اللہ نے سواری کو سدرۃ المنتہا پہ روکا، تمام فرشتے وہاں جمع ہوئے اور وہاں حضور کی زیارت کی، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے حضور نے وہاں فرشتوں کی بھی جماعت کروائی، فرشتوں کے بھی امام بنے، اور سب فرشتوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز ادا کی۔ اب اس تو بعد ایک پٹی لائن ہے، سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جبرائیل امین رک جاتے ہیں، حضور آگے چلے جاتے ہیں، حضور کا جبریل آؤ کہ رسول اس تو اگے میں گیا تو میرے پر سر جان گے، میں جل جاؤں گا، کیوں کہ اس تو اگے رب دی انوار و تجلیات اتنی زیادہ نے کہ میں وہ تجلیاں نو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ حضور بلا رہے تھے، اگر جبرائیل حضور کے بلانے پہ آ جاتے تو حضور کے صدقے جبرائیل کو کچھ بھی نہ ہوتا، پر جبرائیل رک گئے تو حضور نے کہا جبرائیل اچھا اب میں جا رہا ہوں تم یہاں رکو، جو لے کے آنے والا تھا وہ پیچھے رک گیا ہے اور حضور آگے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ حضور کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے، رستے جانتے ہیں۔ جبرائیل تو ویسے ہی ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، یہ نہیں کہ حضور کو رستہ معلوم نہیں تھا تو جبرائیل رستہ بتانے کے لیے آئے تھے، اگر اتنا ہی تھا تو آگے ساتھ کیوں نہیں گئے۔ حضور نے کہا جبرائیل تو نے میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام پہ ایک احسان کیا تھا، جب انہیں آگ میں پھینکنے لگے تو پاس گیا، کہا اگر حکم ہو تو میں آپ کو آگ سے بچا لوں۔ وہ الگ بات ہے کہ میرے دادا نے ابراہیم علیہ السلام نے تیرا احسان لیا نہیں، پر چل آج موقع ہے، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تیرا احسان جتانے کا وقت آ گیا، تو بتا تیری کوئی بات جو میں رب کی بارگاہ میں کروں تو بتا دے۔ تو جبرائیل امین نے ایک عرض کی، میں جبرائیل امین کی قسمت پہ بھی قربان، اس فرشتے پہ قربان جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اب رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جبریل کی ایک ہی خواہش ہے، وہ خواہش کیا ہے، جب قیامت کا دن ہو، پل صراط جو بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز ہے، جب آپ کی امت اس پل سے گزرنے لگے تو رب سے اتنا کہیے گا کہ جبرائیل اپنے پر بچھا دے اور آپ کی امت پروں سے گزرتی ہوئی جنت میں چلی جائے۔ یہ جبرائیل امین ہمارے لیے رب سے دعا کروا رہے ہیں حضور کے ذریعے کہ یا رسول اللہ اپنی امت میں پر بچھاؤں تو تہاڈی امت میرے پراں تو گزرتی ہوئے جنت سے ٹر جائے۔ یہ فرشتے بھی اس امت سے حضور کے صدقے محبت کرتے ہیں۔ اب حضور چلے گئے آگے، آگے کہاں گئے، قرآن پڑھیے گا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى سورۃ النجم آیت نمبر 7، کہ وہ محبوب افق اعلیٰ پر آ گیا، یعنی آسمان دنیا کا جو آخری کنارہ ہے، جس کے بعد آگے مکان سے لا مکان ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جسے لا مکان کہا جاتا ہے، اس کنارے پر تھے حضور، وہاں پہنچ گئے۔
اس کے بعد حجابات ہی حجابات، اتنے تجلیات انوارات کہ پردے اٹھتے گئے، 1000 پردے، ہر ایک پردے کے بعد لاکھوں جلوے، پھر پردہ، پھر جلوے، یوں کرتے کرتے حضور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور جہاں پہنچے وہاں کتنے قریب، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس رات جب نبی پاک اللہ کے قریب ہوئے، محبوب اور محب میں اتنا فاصلہ رہ گیا کہ رب اور رسول کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے ایک ہاتھ یا اس سے بھی تھوڑا فاصلہ رہ گیا، اتنا حضور رب کے قریب ہوئے۔ اے خواب جو ہے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں حضور میرے اتنے قریب ہوئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، امام باقر جو حضور کے خاندان میں ہیں، پھر ان سے آگے حضرت امام جعفر صادق جن کا بھی عنقریب عرس بھی گزرا، آپ کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے نا اس کی بہت سی قسمیں ہیں، فرشتے کے ذریعے وحی کا آنا، رب کا پیغام، سویا ہوا نبی ہے، نبی کی خواب میں جو دکھایا وہ بھی وحی ہوتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، اور سب سے خاص جو وحی ہوتی ہے نا وہ یہ کہ رب ڈائریکٹ اپنے نبی کو کرے۔ اب اللہ نے جو معراج پہ حضور کو اپنے پاس بلایا نا، تو اس حکمت سے کہ وہ اپنے محبوب کو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے، نہ فرشتے کو پتہ ہے، بس اللہ اور محبوب کو پتہ، نبی پاک کو رب کیا کہہ رہا ہے اور حضور کیا سن رہے ہیں، وہ راز و نیاز کی باتیں جو حضور نے وہاں اللہ سے سنی لی، اس سے وہی کو وہی خاص کہتے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب یہاں پہ ذرا بات سن لیجیے، لوگ کہتے ہیں جی ہم جو اہل سنت سنی حضرات ہیں، اے جی حضور دا ذکر بڑا کر دینے تسی انج معاذ اللہ حضور خدا بنا ہڑیا، خدا نہ ملا چھڑ دیو۔ ایسا نہیں یار، کس نے کہہ دیا؟ وہ تو بے وقوف شخص ہے جو ایسی بات کرتا ہے۔ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن ہمارے عشق کی بات سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں بھیجا، کیوں؟ تاکہ لوگ خدا سمجھے ہی نہ۔ گویا رب نے خود فرما دیا، ایک میں انداز میں بتا رہا ہوں، گویا حضور کو حضور نے اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو گویا رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو مکے میں بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ارے آپ کو آمینہ کے پیٹ میں رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبداللہ کا بیٹا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ارے خدیجہ سے آپ کا نکاح کروایا، خدیجہ کا کاروبار کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ارے فاطمہ کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، علی المرتضیٰ کو آپ کا داماد بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، حسنین کریمین کو آپ کا نواسہ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کو طائف کے بازار کے اندر پتھراؤ کروا کر جسم مبارک کو لہو لہان کروایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کو بھوکا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، ارے پیاسا رکھا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، مگر اے محبوب ہم نے آپ کو معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی میں بلوایا، انبیاء کی امامت کروائی، امام الانبیاء بنایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، ارے جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی منظر دکھایا، اس کے بعد مکان سے لا مکان میں بلایا تاکہ اپنا دیدار کروایا، کوئی آپ کو خدا سے جدا نہ سمجھے۔ تو حضور خدا تو نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی تو ہیں مگر دیکھنے کی تاب نہیں، ارے بنا کے آپ کو گویا خالق یہ پیار سے بولا، میرا جواب تو ہے پر سونیا تیرا جواب نہیں۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں رأیت ربی بعینی و قلبی، رأیت ربی فی احسن صورت، رأیت ربی فوضع کفہ بین کتفیہ فوجدت بردہا۔ یہ مواہب الدنیا حدیث کی کتاب ہے، مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، جس میں حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو عین، عربی زبان کے اندر عین بولتے ہیں ڈیلے کو، آنکھ کے پتلے کو، میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں رب کو دیکھا تو اس نے میرے کندھوں کے درمیان دستے قدرت رکھا جس سے میں نے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ حضور فرماتے ہیں میں رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ اب یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کہہ رہے میں رب کو دیکھا، اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی حضور خواب میں سوئے ہوئے تھے اور حضور کو معراج ہو گئی۔ اب وہ آپ کو ایک دلیل دیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جی بندے نو اودی بڈھی بہتا جان دیے کہ باہر دے لوگ بہتا جان دینے، تو تسی کہو جی گھر دے بڈھی بیوی جیڑی ہے وہ بندے نو بہتا جان دی ہے، تو وہ کہیں گے جی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ایک قول ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ معراج تے تشریف لے کے نہیں گئے بلکہ حضور ستے ہن تے خواب چ اللہ نے معراج کروائی۔
اب آپ سوچیں گے ہاں یار حضرت اماں عائشہ وہ یہ بات کہہ رہی ہیں، تو میں بتا دوں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک قول ہے، اور قول بھی کیسا، یہ بھی غلط، جھوٹ بول کر اماں عائشہ پہ بہتان لگایا جا رہا ہے۔ حضور کو معراج ہو رہی ہے 50 سال کی عمر میں، جب حضور کا اماں جی سے نکاح ہوا ہی نہیں تھا، نکاح ہی نہیں ہوا۔ اگر نکاح بھی ہوا ہوتا تو رخصتی پھر بھی نہیں ہوئی تھی، نکاح مکے میں ہوا تھا اور رخصتی مدینے میں ہوئی تھی، اور واقعہ معراج تو مکے میں ہوا، تو اماں جی نے کیسے دیکھ لیا؟ تو یہ جھوٹ بنا کر اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے سب کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اس کا مطلب ایک من گھڑت بات بنا کر بھولے بالے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے، نہیں جی حضور سوئے ہوئے تھے تو خواب میں یہ دیدار ہوا۔ پھر اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو حضور اس کا اتنا پرچار نہ کرتے۔ حضور جب واپس تشریف لائے، حضرت ام ہانی سے کہا کہ مجھے یہ رات کو مناظر دیکھے گئے، انہوں نے منع کیا کہ آپ باہر مت بتائیے گا، کیوں؟ یہ لوگ آپ کا یقین نہ کریں گے۔ اگر یہ خواب ہوتا تو انہیں منع کرنا تھا، میں بولوں میں راتی ستا ہاں تو میں جناب خواب سے مدینے ہو کے آ گیا، تو تسی کو یار خواب سے تو ہو سکتا ہے، پر اتنی جلدی بندہ راتوں رات جاوے بغیر ویزے پاسپورٹ تو واپس کیا میں آ سکتا ہے؟ تو حضور نے قریش کو بتایا، انہوں نے انکار کیا، کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت عرب کے قریش کے پاس ملک شام سے قافلہ آیا ہوا تھا جو بیت المقدس کو جانتے تھے، انہوں نے کہا یہ پتہ ہمیں آپ کبھی بھی ہمارے بیت المقدس نہیں گئے، تو ذرا بتائیں ہاں بیت المقدس کے پلر کتنے ہیں؟ دلیل مانگی تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس میرے سامنے آ گیا، تو میں نے اس کو دیکھ کر جو جو پوچھتے گئے میں بتاتا گیا، دلیل دے دی۔ ان کا جس کے علاوہ کوئی دلیل دی، ہمارا کوئی قافلہ آپ نے دیکھا ہو تو حضور نے 2 قافلے میں نے دیکھے تمہارے، میں جا رہا تھا ایک جگہ پہ قافلے میں ایک اونٹ تھا، ایک اونٹ گم گیا تھا، لوگ اس اونٹ کو ڈھونڈنے گئے، جو اونٹ وہاں موجود تھا اس کے پالان کے اوپر ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ تھا، مجھے پیاس لگی، میں نے وہ پانی پی لیا، جب قافلے والے آئیں تو ان سے پوچھنا پیالے میں پانی تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ بڑی کمال کی دلیل ہے۔ اگلی بات کہا کہ جب اب گزرے تو ایک اونٹ پہ 2 سوار موجود تھے، ہماری براق کو دیکھ کر وہ اونٹ بدکا اور وہ ایک سوار نیچے گرا، اس کا بازو ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو پوچھ لینا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، وہ قافلے جب واپس آئے تو پوچھا، انہوں نے تصدیق کی، ہاں ہم نے پیالے میں پانی رکھا، اونٹ ڈھونڈنے گئے، جب واپس آئے تو پانی پیالے میں کوئی نہیں تھا، وہ حضور نے نوش فرما لیا۔ دوسرا بندہ جب آیا تو دیکھا اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ وہ دلائل تھے جو حضور نے خود دیے۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر معراج پہ گئے تھے، روحانی طور پہ نہیں کہ سوئے ہوئے خواب میں ہو گیا۔ تو یہ حضور کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے 15ویں پارے کے شروع میں اور 27ویں پارے میں سورہ نجم کے اندر۔ دلائل اور بھی ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی محبت بھی عطا فرمائے، اور جو بد مذہب لوگ ہیں اللہ ان کے شر سے، ان کے سائے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا فرما لیجیے۔